نیوز بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جاوید اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں فوزیہ یزدانی. اور پہلے سیگمنٹ میں جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ NA 93 سے NA 104 اور صوبائی اسمبلی PP 94 سے PP 118 تک کی ہم بات کر رہے ہیں. دو جو اضلاع ہیں وہ اس میں آتے ہیں, فیصل آباد, چنیوٹ. یہاں ظاہر ہے بڑی متحرک سیاست ہوتی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور تعارف پہلے میں کروا دوں, ہمارے ایک نئے پینلسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار جناب زیغم خان صاحب. آپ کو اس گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ ذرا حلقوں کی ہم بات کر لیں, کیونکہ بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے جو عوام ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں, کیا ان کی توقعات ہیں. تو ہم طاہر نعیم ملک صاحب کی طرف جائیں گے. طاہر نعیم ملک صاحب, آپ بتائیے گا, یہاں پہ سیاست, فیصل آباد, چنیوٹ, بڑے اہم نام ہیں اس میں, بڑی اہم سیاسی پارٹیاں بھی ہیں ظاہر ہیں, پارٹیسپیشن ایز اے ہول, کیا لگتا ہے یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے پنجاب کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں؟ یہ بڑا اہم ضلع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کینال کالونیز جو یہاں برٹش راج میں, آپ مصر میں اور پنجاب میں سب سے بڑی یہاں کینالز اور بیراجز بنیں, اور یہ جو پنجاب کی نسبتاً غیر سیراب اور غیر آباد جگہ تھی, اس کو پھر یہ آباد کیا گیا, اور یہاں بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آئی 150 سال میں. آپ دیکھیں کہ یہ یہاں چک نمبر گاو بے اور یہ چیز الاٹمنٹس بھی ہوئی, لیکن ادھر پوٹینشل بھی بڑا تھا. پھر 1947 کے بعد یہاں پہ لوکل لوگ کے علاوہ سیٹلرز جو ایسٹ پنجاب سے لوگ آئے وہ آباد ہوئے, اور ان کے اندر بڑی ڈرائیو تھی اور بڑے وہ ڈیفرنٹ پروفیشنز میں آئے. تو یہاں کے علاقے نے ایک ترقی کی, اور جو مقامی اگر آپ چنیوٹ کی بات کریں تو وہاں ایگریکلچر بھی ہے, بزنس بھی ہے, اور یہ ایک بڑا مکس ہے, کمبینیشن. آپ دیکھیں کہ جو چنیوٹی شیخ ہیں وہ گجرات کاٹھیا ور تک ان کی 1947 سے پہلے ریچ تھی. پھر پاکستان بننے کے بعد کراچی میں چنیوٹی شیخ ہیں, جس طرح کیسر احمد شیخ صاحب ہمیں نظر آتے ہیں, یہ کراچی چیمبر آف کامرس میں ان کا پورا گروپ ہے اور بڑا فعال کردار رہا وہاں. یہ بزنس مین, اور انہوں نے اس بزنس سے ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ سٹوری ہے, جس طرح ہمیں انڈیا کی کچھ سٹیٹس میں نظر آتا ہے, کیرالہ میں نظر آتا ہے, بنگلور میں نظر آتا ہے, انہوں نے سوشل ورک کے بھی انفراسٹرکچر بنایا کامرس سے, ٹریڈ سے. یہ بڑی انٹرسٹنگ. اس کے علاوہ دو چیزوں کا وہاں کی فرنیچر کاٹیج انڈسٹری ہے. فرنیچر جو چنیوٹ کا ہے پورے ملک میں مشہور ہے, اور وہ اس کی باہر ایکسپوز بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ انکم سٹریم ہے. تیسرا یہ کہ آئیڈینٹی ریلیٹڈ شناخت کے حوالے سے بھی یہاں ووٹ بینک ہے, وہ مذہبی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پہ نیچے ڈھل گیا, اور اس وقت کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس تھی 80s کی, اس پر بھی امپیکٹ ہوا. اور تیسرا یہاں گدیوں کا, مخدوموں کا, مزاروں کا بھی ایک انفلوئنس ہے. اور چوتھا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ یہاں خواتین, آپ کو اس پنجاب میں نظر آئے گا کہ یہاں عابدہ حسین ایک یہاں بڑا نام ہے, غلام بی بی پروانہ, اور دوسری جو سیاسی شخصیات ہیں, خواتین نے اس حلقوں میں مختلف جگہ پہ نمائندگی کی. سغرا امام ان کی بیٹی جو ہیں وہ وہاں سے. تو یہ سارا اس میں یہ بڑا انکنونشنل علم ہے. اور اس وقت بھی جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھیں کہ جو پینل ہے وہ مکس اس طرح بنا ہے. جو کیسر احمد شیخ ہیں, ایک بڑے وہاں عالم دین تھے مولانا الیاس چلیوٹی, ان کے بیٹے جو ہیں ان کے ساتھ MPA پہ بیلنس ہے, اور ان کا ایک ریجنل الائنس بھی ہے. اسی طرح جو ان کے اوپوننٹ ایک 7 حلقے میں عنایت شاہ ہیں, وہ اپنے جو ان کا مسلک ہے اس کے لحاظ سے ووٹ بینک ہے. تو یہ تینوں چیزوں کا یہاں پہ مکس ہے. اور یہاں پہ ایک اور شخصیت جنہوں نے پنجاب کی سیاست میں نام بنایا, وہ پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ, جو بڑا فوک کلچر کے ساتھ لنک کر کے MPA ہوا. اور بڑی کم تعداد میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں ان میں حسن مرتضیٰ ہے. ہاں, اور 2008 کے الیکشن میں عنایت شاہ یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے, وہ بھی آپ کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن نون لیگ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اسٹرانگ روٹس ہیں, اور بزنس اور ٹریڈر جو کنیکشن ہے اس کی وجہ سے وہاں ایج حاصل ہے. بالکل زبردست. زیغم, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو اوور ویو تو طاہر صاحب نے دیا. چنیوٹ کی جو نیشنل اسمبلی کی 2 سیٹیں تھیں وہ ایک PTI کے پاس گئی تھی, ایک PMLN کے پاس, اور فیصل آباد کی جو 10 تھیں وہ 6 PTI کے پاس, 3 مسلم لیگ نون کے پاس اور 1 انڈیپینڈنٹ کے پاس تھی. اور اسی طرح چنیوٹ میں تو ایک ملی, PTI, PPP, انڈیپینڈنٹ اینڈ PMLN. اور 21 جو فیصل آباد کی پروونشل حلقوں کی سیٹیں تھیں وہ 8 PTI کے پاس تھیں, 11 نون کے پاس
اور 2 انڈیپینڈنٹ کے پاس. اب آگے کا ٹرینڈ آپ بتائیے ہمیں. ہم ذرا پورے بگ پکچر لے لیتے جی ہیں بالکل اور ذرا بالکل ضلعوں کا دیکھ لیتے ہیں. ضرور ضرور. دیکھیے طاہر صاحب نے جو بتایا بہت ہی اہم بتایا کہ جو ڈیموگرافکس ہیں، جس طرح کے ووٹر ہیں اور جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. مثال کے طور پر فیصل آباد میں انہوں نے بتایا جو چکوک ہیں جہاں الاٹمنٹس ہوئی تھیں اور چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو طبقہ تھا جو وہاں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جو پنجاب سے لوگ ہجرت کر کے پنجاب میں ہی آئے تھے جن میں بڑی محرومی تھی. اور دوسرا انڈسٹریل ہارٹ لینڈ جب بنا تو جہاں کے مزدور تھے، تو یہاں پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی اپیل تھی. 1970 میں جن طبقات میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت اپیل تھی ان میں یہ طبقات شامل تھے اور وہ علاقے بھی شامل تھے. اگر ہم فیصل آباد کو دیکھیں کہ 1990 کی دہائی تک، 97 سے پہلے تک پیپلز پارٹی یہاں بہت مضبوط ہوا کرتی تھی. فضل حسین رائی بڑا نام، بڑے بڑے لیڈر وہاں احمد تھے. سعید اوان. جی بڑے نام تھے. پھر پاپولیرٹی کم ہونا شروع ہوئی. اگر ہم حالیہ دور میں دیکھیں تو 2008 میں پیپلز پارٹی 37% پر تھی اور 10 سال میں اب یہ معاملہ آ گیا کہ 2018 میں صرف 4% پر، نیگلیجبل. اور ایک ٹرینڈ ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جو بائی پولر ہے، جو بہت سی پارٹیوں کو پسند نہیں کرتا، جو 2 پارٹیز کو پسند کرتا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ، یہ ایک اہم وہاں پہ پنجاب کی ایک اس کو ہم مولا جٹ اور نوری نطف نامنا جی کہہ سکتے، بالکل کہہ سکتے ہیں. میں تھوڑی دیر پریشان ہو گیا، میں کہا میڈیکلی بائی پولر تو نہیں ہے، میں پولیٹیکلی بائی پولر. ٹھیک ہے جی، 2 پول. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں کمی ہوئی تو پی ٹی آئی مسلم لیگ نواز کے مقابلے میں ایک دوسری بڑی جماعت بن کے ابھری. اور وہ اس طرح سے کہ 2013 میں اس کا 17% ووٹ تھا فیصل آباد میں، تو 2018 میں وہ 41% بن چکا تھا. اور جب بتا رہے ہیں کہ 41% جب ہو جائے تو بہت اچھا شیئر بنتا ہے. اور اگر اوورال ووٹ دیکھیں تو 2018 میں مسلم لیگ نواز کا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے کم ہو چکا تھا، 34% ہو چکا تھا. اچھا میرا بڑا دل کرتا ہے انٹریکشن کا، تو میں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کرنے کا. جو پچھلے الیکشن میں سیٹ بیک ہم دیکھتے ہیں وہ فیصل آباد ڈویژن سے نون لیگ کو ہوا. درست. اور اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیے 58% سے 34% کی طرف چلا گیا. اگرچہ سیٹ بیک اس سے پہلے بھی ہوا تھا، 2002 میں 27% پہ چلے گئے تھے، 2008 میں بھی 27% پہ تھے. 2013 کے حساب سے سیٹ بیک ہے، یعنی جو کم بیک کیا تھا پچھلے 2 الیکشن میں تو دیکھیں نا 30%. 2013 میں جو مسلم لیگ نواز نے کم بیک کیا تھا اور 58% پہ گئے تھے، اس کے بعد وہ 34% پہ چلے گئے. اور اس کی ریزنز وہی ہیں کہ وہ ڈیموگرافکس جو مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھے اس کا ایک حصہ اس سے ناراض ہو چکا ہے. مڈل کلاس یوتھ جو ہے، ایجوکیٹڈ مڈل کلاس یوتھ جو ہے وہ اس وقت ایلینیٹڈ ہے. یعنی اس کی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیلنس وہ قائم کر رہی ہے. مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، لیکن جو بڑھتا ہوا ڈیموگرافکس ہیں، جو یوتھ ہے اور خاص طور پہ ایجوکیٹڈ یوتھ ہے اور اربن یوتھ ہے، اس میں واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت اپیل ہے اور وہ ادھر شفٹ ہو رہی ہے. اب چنیوٹ پہ میں بات کر لیں. جی جی ضرور. دیکھیں اب چنیوٹ جو ہے وہ بہت رورل ہے، آپ نے بتایا. بہت حد تک پیٹرنیج بیس پالیٹکس بھی وہاں ہے، اور چنیوٹ ان علاقوں میں ہے جہاں کسی نہ کسی حد تک جو ہے سیکٹیرینزم کا ایک حد تک وہاں پہ اثر موجود ہے. اگر جھگڑے کی شکل میں نہیں تو کم از کم ووٹر ٹرینڈ کی شکل میں اور کسی کو پسند کرنے کی شکل میں. اس میں مسلم لیگ نواز کا جو لاس ہے وہ پچھلے 2 سال میں، پچھلے 2 الیکشن میں بہت کافی ہوا ہے. یعنی 2013 میں 44% تھا تو 2018 میں یہ 23% ہو گیا. آلموسٹ مسلم لیگ نواز کا ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ آدھا ہوا ہے. اور اگر آپ اسی درمیان میں دیکھیں پی ٹی آئی کا ووٹ تو ہے وہ 6% سے 37% ہوا ہے. تو یہ کوئی 6 گنا جو ہے وہ ووٹ بڑھا ہے. اچھا یہاں پہ بھی ہمیں پیپلز پارٹی کا جو کلیئر ایک ڈکلائن نظر آتا ہے نا، جو 2 پارٹی، ایک نئی 2 پارٹی سسٹم بنا کہ 2008 میں پیپلز پارٹی نے 40% ووٹ لیے، بڑے مضبوط تھے. لیکن 2013 تک یہ 16% ہو چکے تھے اور 2018 میں صرف 15%. لیکن پھر بھی 15% ووٹ بینک جو ہے، یعنی یہاں پہ پیپلز پارٹی کا پھر بھی
ایک فٹ ہولڈ موجود ہے. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ بار بار پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ چنیوٹ کا دورہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی یعنی ارریلیونٹ نہیں ہوئی. ارریلیونٹ نہیں ہوئی. جبکہ اچھا آپ نے یہ جو ڈیٹا بتایا ہے اس میں سوالات کچھ جنم لیتے ہیں. جس طرح کیا یہ ووٹ بینک پارٹی کا الیکٹیبلز کا، جس طرح غلام بی بی بھروانا ہے وہ ہمیں انڈیپینڈنٹ بھی جیتے دکھائی دیتی ہیں، وہ کیو لیگ کے ٹکٹ پہ بھی جیتے دکھائی دیتی ہیں، وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ بھی جیتے دکھائی دیتی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے. اب ان کا جو ووٹ ہوگا وہ جو ہے وہ اس طرح آپ جو ڈیٹا بتا رہے ہیں اس میں کہاں جا کے ووٹ ٹرانسلیٹ ہوگا؟ وہ پارٹیز جس کا کی ٹکٹ پہ وہ جیتیں گی اس کے ساتھ تو وہ شو ہوگا. نہیں یہ بالکل دیکھیے اس میں جو ہے نہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ بہت ہی اہم سوال. اس کو تھوڑا سا ہم کھول لیتے ہیں. دیکھیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ الیکٹیبل پالیٹکس کی نیچر کیا ہوتی ہے. الیکٹیبل پالیٹکس کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ کچھ پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے اور کچھ الیکٹیبل ووٹ اپنا لاتا ہے. جب یہ دونوں ووٹ مکس ہوتے ہیں تو تب جا کے ایک وننگ کمبینیشن بنتا ہے. غلام بی بی بھروانا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں جیت سکتی. غلام بی بی بھروانا کسی بالکل غیر معروف جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ نہیں جیت سکتی. اگر اسے جیتنا ہے تو وہ اسی پارٹی کا ٹکٹ لے گی جس کا اپنا بھی ووٹ بینک پاپولر جماعت. تو ایک طرف پارٹیوں کو الیکٹیبل کی ضرورت ہے کیونکہ وہ خود نیچے کام نہیں کر رہی. آپ کے خیال میں ٹو وے پروسیس. اب اس میں دیکھیں یعنی ایک تو پارٹی نیچے محنت نہیں کرنا چاہ رہی، اس کو چاہیے الیکٹیبل جو خود سے بھی 25-30,000 50,000 ووٹ لے کر آئے، اور الیکٹیبل بھی پارٹی چاہ رہا ہے جس کے اپنے بھی 40-50,000 ووٹ موجود ہوں. اس طریقے سے الیکٹیبل پالیٹکس کام کرتی ہے. وہی پھر عامر صاحب عامر اس میں دو باتیں ہیں پلیز کہ یہ جو ٹرینڈ اور جو بات کر رہے ہیں تو کیا نون لیگ کا جو ہے از اٹ آن اے ڈکلائننگ ٹرینڈ، اور اگر وہ ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے ریکور کیسے کرے گی، اور پی 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 کا مستقبل ہے کوئی اس جگہ پر، اور پی ٹی آئی کا آف کورس. دیکھیں مطلب میں یہاں پہ اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ سائیڈ تو کسی کی لے نہیں سکتا. نہیں سائیڈ لینے کو نہیں ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو ٹرینڈ انالیسس. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ٹرینڈ انالیسس ہے نا، جس طرح انہوں نے بات کی آئی largely agree with the bipolarity, political bipolarity in Punjab. لیکن اب اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں نا، پچھلی دفعہ جب کوشش تھی ہمارے جیسے کچھ بیوقوف ہیں جو بھی سمجھتے ہیں کہ 2013 کے بعد جو دھرنے والی پالیٹکس تھی اس کے اندر ایک نئی پارٹی کو انفیوز کرنے کا جو عمل ہے وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ ایک دو پارٹیز کے اگینسٹ ایک تھرڈ پارٹی کو لانا چاہ رہے تھے. نہیں، میرے خیال میں وہ ایک پارٹی کو گرانا چاہ رہے تھے، اس پارٹی کی لیڈرشپ کو گرانا چاہ رہے تھے. اب اس الیکشن میں یہ ہوگا جیسے اس وقت ہو رہا ہے. ہاں، اب وہ چیز ہے کہ اب چونکہ دوسری پارٹی کا لیڈر غائب ہے نہیں، پارٹی کے ساتھ آپ نے اس سے اس کا نشان بھی لے لیا، تو ایٹ لیسٹ اس وجہ سے جب وہ کہتے ہیں نا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو، اور پھر جو ہوا چلتی ہے جہاں جہاں چلتی ہے. اب یہ جو آپ نے جس طرح کہا کہ بہت سارا جو ووٹ بینک ہے وہ لوز ہوا ہے، تو وہ گین اس طرح ہو سکے گا کہ اگر فرض کیا ایک پارٹی کا لیڈر واپس آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے پاس جو ہے وہ نعرے ہیں، وہ پرانے نعرے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، دوسرا لیڈر موجود نہیں ہے، تو پھر وہ جو لوگ جنہوں نے اپنے لوکل میلیوں کے اندر جو ہے پاور وہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے خاندانوں سے باہر نہیں نکلنے دینی، اپنی برادری سے باہر نہیں نکلنے دینی تاکہ ان کا کام جو ہے وہ چلتا رہے، تو اس صورت میں ڈیفینیٹلی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اس دفعہ کہ وہ تمام جو آپ نے نمبرز گین کیے تھے ان ٹرمز آف ووٹنگ، کیا وہ سٹینڈ کریں گے یا دے ول بیسیکلی ایویپوریٹ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چیلنج جو ہے نا اس پارٹی کے لیے جو پچھلی الیکشن میں جیسا آپ عام بات ہوگی نا کہ پاکستان کی بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. میرا یہ خیال تھا کہ اس کی جو پارٹی ہے وہ چونکہ 97 سے لے کے 2018 تک بڑی پارٹی نہیں تھی، جب وہ بنی ہے اس الیکشن میں تو کیا وہ یہ سارا پروسیس آرگینک تھا؟ اگر آرگینک تھا تو اس دفعہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے کہ اس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ بھائی ہم نے جو کچھ کیا تھا آپ کے لیے وہ ڈیفینیٹلی اپنے اپنے حلقوں کے اندر بتائیں گے، لیکن لیڈر کی غیر موجودگی میں میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ اس جو پارٹی جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ وہ پارٹی بنی اور اب جو ہے مشکلات کا شکار ہے، اس میں جو لیڈر ہے وہ بے پناہ پاپولر ہے، not because of politics, because of his iconic position, whether in sport اور جو اس نے دوسرا کام کیا ہے humanitarian، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کی پارٹی جو ہے وہ اتنی بڑی پاپولر پارٹی ہے یا نہیں. اینڈ دیٹ از where it becomes very important کہ اس کے سارے کینڈیڈیٹس، جیسے دیکھیں نا پیمل این اور پیپلز پارٹی کا ایک کور گروپ بہرحال موجود ہے. اس کا جو کور گروپ بنایا گیا تھا نا وہ کور گروپ ڈس انٹیگریٹ کر چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو نئے لوگ اٹھیں گے
اگر ایک نئی پارٹی کو بنا سکیں گے پارلیمنٹ کے اندر نیا گروپ, تو آئی تھنک یہ پارٹی جو ہے یہ دوبارہ سے فینکس لائکس رائز جو ہے وہ کر سکتی ہے. جی آصف بشیر چوہدری صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو ایک ظاہر ہے فیصل آباد کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے, اور پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا 2018 کے الیکشن میں 10 نشستوں پر پی ٹی آئی وہاں پر جیتی تھی. بڑے نام بھی ہیں یہاں پہ, مسلم لیگ نون کے بھی ہیں, مختلف جو پی ٹی آئی, اب ظاہر ہے ان کے پاس تو انتخابی نشان نہیں ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آئی پی پی میں چلے گئے, وہ اب وہاں سے الیکشن بھی نہیں لڑ رہے. آپ کے خیال میں کیا وہ اس علاقے کے لوگوں کی کیا ترجیحات ہوں گی کہ پچھلی بار جب انہوں نے ایک طرح سے ووٹ دیا, اور اب ان کی توقعات کیا ہوں گی اور ان کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ بہت شکریہ. اچھا, اس میں دیکھیں پاکستان کا تیسرا بڑا شہر اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر, اور صنعت بھی ہے زراعت کے ساتھ, اور اس میں جو انڈسٹری ہے کاٹن کی ہماری, اور وہ اس میں اگر ہم بات کریں تو جب مسلم لیگ نون آئی تھی تو اس کو جو ویلکم جن شہروں میں سب سے پہلے کیا گیا تھا ان میں یہ شہر بھی تھا لاہور, کیونکہ بزنس کمیونٹی جو تھی وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ پسند کرتی تھی, اور زیادہ بڑا حصہ ان کے ساتھ چلا گیا. یا اگر آپ جو اس سے پہلے چنیوٹ کی بات کر رہے تھے تو وہاں دیکھیں 60% پاپولیشن بزنس کر رہی ہے فرنیچر کا. تو نارملی یہ ہوتا تھا, اس الیکشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت جاتی ہے تو حکومت سے کچھ لوگوں کو گلے ہوتے ہیں, چاہے آپ کی حکومت 20 مہینے کے بعد ہی جائے, چاہے آپ کی حکومت 3 سال کے بعد جائے, تو اس میں وہ سوال کیے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے حلقے میں جو آپ نے وعدے کیے تھے نہیں پورے کیے, آپ واپس نہیں آئے, آپ نے ہماری نوکریاں نہیں کی, ہمارے فلاں پل نہیں بنے, روڈیں نہیں بنی. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت 43 مہینے حکومت کر کے گئی, ابھی حکومت میں ہوتے ہوئے ہی پی ٹی آئی نے جو کمپین لانچ کی تھی اس میں محترم غوری صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ ایک کارکردگی کا یا ڈیلیورنس کا سوال نہیں ہے, وہاں پہ ایک پرسنالٹی کا ایک فالوئنگ ہے اس کی, اور وہاں پہ یہ بھی میٹر نہیں کر رہا کہ نیچے کینڈیڈیٹ کون ہے یا اس کے پاس نشان کیا ہے. پھر دوسرا جو اس میں سب سے بڑا جو جس طرح زیغم صاحب نے ہمیں بتایا کہ ٹرینڈ جس طریقے سے اوپر گئے ہیں, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اندر جب وہ ایک نیشنل کمپین لانچ کی گئی تھی, تو اس کے بعد سے جو آپ نے ان حلقوں میں آپ نے ہمیں بتایا کہ اس میں یوتھ ان دونوں ضلعوں کے اندر جو ہے, چنیوٹ کے اندر بھی فیصل آباد کے اندر بھی, اس کا جو ہے سب سے بڑا شیئر ہے اس کے جو ووٹر لسٹ کے اندر. تو اس میں جو ہے وہ ٹرینڈ انڈیکیٹ ہو رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ کس طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کو الیکشن ڈے کے اوپر جو لاسز ہونے ہیں وہ یہ ہونے ہیں کہ جو پرانے ان کے پولیٹیشین اب اس دفعہ الیکشن میں جو نہیں ہیں, تو جو الیکشن ڈے کی جو پالیٹکس ہے اس کے نقصانات بہرحال یہ ہوں گے کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے پولنگ سٹیشنز ہیں, کتنے پولنگ بوتھس ہیں, آپ کے پولنگ ایجنٹ پورے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر جب پرانا بندہ نہیں ہوتا جس کو چیزوں کا, پھر خواتین پولنگ ایجنٹس اور یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک مطلب انٹرسٹنگ ہوں گے اس لحاظ سے یہاں پہ الیکشن, کہ ایک طرف ایک جماعت کے پرانے سیزن پولیٹیشینز ہوں گے جنہوں نے کمپین بھی کی ہوگی, دوسری طرف ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ جو بڑا اہم ہے کہ یہ دیکھیں یہ دونوں ضلع جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس دفعہ الیکشن جو ہو رہا ہے وہ چھٹی کے دن نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے جی, مگر نیشنل ہالیڈے تو نیشنل ہالیڈے ہوگی, لیکن انڈسٹری میں عموماً چھٹی جو ہے وہ گزٹڈ ہالیڈے کے اوپر اتنی پراپرلی آبزرو نہیں ہوتی. تو ایک اہم سوال, دن بھی چھوٹا ہے, اس میں لائٹ جلدی چلی جاتی ہے, اور یہ شدید دھند والے بھی علاقے ہیں, تو مارننگ میں بھی دھند جو ہے وہ سم ٹائم 12 بجے تک بھی رہ رہی ہے ان دنوں کے اندر. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ لوگ نکلتے کتنے ہیں, ووٹ کتنا پول ہوتا ہے, اور مجھے سیفلی لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے بڑھانی پڑے گی. اور ایک اہم سوال پولنگ کے بعد کا بھی ہے کہ شدید دھند میں بالکل ٹرانسپورٹیشن کا تو وہ سسٹم آپ دیکھیں سے روڈیں فروری میں دھند نہیں ہوگی, فروری میں بہار ہوگی, لیکن جو اس دفعہ ابھی دھند کے ٹرینڈ ہے نا اس میں کیونکہ 15 دن باقی ہیں. اچھا, یہ ووٹنگ کے ساتھ دھند کا ٹرینڈ بھی ایک محکمہ موسمیات کا بھی مہمان ہونا چاہیے. میرے خیال میں سیاسی جماعت پاپولرٹی ہر چیز ظاہر ہے, دعوے تو ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت کے کہ ہم پاپولر بھی ہیں اور ہمارا ووٹ بینک بھی ہے, لیکن دراصل جس جانب آصف بشیر چوہدری صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے کہ الیکشن کے دن اپنے ووٹر کو جو نکالنا ہے طاہر نعیم ملک صاحب, وہ بھی ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے. اصل کمال وہی ہوتا ہے, اور وہ پھر اس دن کے معاملات کو سمجھنا, پولنگ سٹیشنز, پولنگ ایجنٹس,
موجودگی, یہ ساری چیزیں. ووٹر کو نکالنا اور پولنگ ایجنٹ پولنگ ڈے پہ موسٹ کرٹیکل فیکٹر پلے کرتا ہے. اور اگر آپ زیغم والے پوائنٹ کو بھی انٹیگریٹ کریں اپنی بات کی, کہ شخصی ووٹ اور پارٹی ووٹ, آپ اس کو ہلکے میں کس جی طرح سے ایک پہلا تو جو آپ کا سوال ہے یہ کہ آدھا الیکشن والے دن ہوتا ہے. اب یہ سیاسی پارٹیاں بہت ساری ہمارے یہاں غیر سرکاری تنظیمیں جو ان کی تربیت کراتی ہیں پولنگ, جس طرح فافن کے بھی ہمارے ساتھ نمائندے تھے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ان کے جو پولنگ پہلے سے طے کریں اور ان کی ٹریننگ کرائیں. اور جو سائنس ہے الیکشن لڑنا کے, وہ اس دن ایک آدمی جو کونسلر کا الیکشن لڑ چکا ہے, جو MP MNA رہا ہے, اس کو بہرحال ایک اس میں تجربہ حاصل ہے جو بات چودھری صاحب کر رہے تھے. اور تیسری جو ٹرن آؤٹ, جتنا ہم اسٹوڈیو میں تجزیہ کرتے ہیں وہ ماضی کے انتخابات کے اس میں ایک بیسک فلا ہوتا ہے کہ وہ ٹرن آؤٹ مختلف ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو 1 لاکھ سے کینڈیڈیٹ جیتتے تھے 2013 میں, وہ 140 اور 150 پہ چلا گیا. اس میں ٹرن آؤٹ کا فیکٹر تھا. تو یہ اس الیکشن میں بھی کی فیکٹر یہ ہوگا کہ کون سی جماعت اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو کس حد تک لے جا. جہاں تک فیصل آباد کی بات ہے, فیصل آباد اب ایک اربن ایریا, گجرانوالہ, فیصل آباد, سیالکوٹ, یہ میڈیم سائز نہیں رہے, یہ اب شہر بن چکے. اور یہاں پہ روایتی جس طرح ڈاکٹر مغیث بیگ صاحب تھے پنجاب یونیورسٹی کے, ان کا تھیسس ہے فیصل آباد پہ کہ برادری نیٹ ورک پہ یہ ووٹ دیتا ہے. وہ چیزیں اب بلر ہو گئی ہیں. وہاں کی جو بڑی برادری کینڈیڈیٹس یہ دیکھتی ہیں کہ یہاں پہ راجپوت, جٹ اور ارائن کے مخالف پارٹی کسے دے رہی ہے, وہ ان بلاک ووٹ جائے گا اور ہم کسے جائیں گے. تو فیصل آباد میں رورل کانسٹیٹوئنسیز بھی ہیں, جس طرح رانا ثناء اللہ نسبتاً رورل ایریے سے فیصل آباد کے ہیں اور عابد شیر علی شہر سے ہیں. تو جو بات زیغم صاحب نے کی, میرا خیال نون لیگ کو نقصان پہنچا تھا پچھلے الیکشن میں, جو اس دفعہ پہنچنے کا امکان نہیں ہے, کہ ان فائٹنگ تھی, 2 دھڑے تھے اور لیڈرشپ نے ریزالو بھی نہیں کی. عابد شیر علی بمقابلہ رانا ثناء, اس دفعہ ان کے وہ فیکشنز وہ ختم ہو گئے ہیں. جو طلال چودھری بھی ناراض تھے, ان سے بھی ہو گیا. اور اس میں اب ایک جو میں چیلنج دیکھ رہا ہوں, وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم لاسٹ الیکشن کر رہے ہیں, ہم آخری الیکشن چند ماہ پہلے والا بھول گئے کہ جب یہ PDM کی گورنمنٹ ہوئی تھی تو آئی تھی تو عابد شیر علی ہار گئے تھے. اب عابد شیر علی کیوں آ رہے ہیں؟ بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ 85 کے بعد مسلم لیگ پہلی دفعہ فیصل آباد سٹی سے آ رہی, اور وہ اس الیکشن میں بھی کی ایفیکٹ ہوگا. اور اس میں میرا اسی PTV میں تجزیہ تھا کہ انڈسٹریل لیبر جو ہے فیصل آباد کی, وہ PDM کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد زیادہ بے روزگار ہوئی. وہاں بجلی نہیں ہے, وہاں پہ گیس کی اور بجلی کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں, وہاں جو کساد بازاری ریسیشن ہوئی ہے اس کو وہ ذمہ دار سمجھ رہے ہیں PDM کی گورنمنٹ. تو یہ جو ہے اس دفعہ کی فیکٹر ہوگا کہ وہاں جو بے روزگاری بڑھی ہے, وہاں جو ڈالر کی قیمت, وہ فیصل آباد سیالکوٹ ان باتوں پہ ووٹ دیتا ہے کہ ڈالر کی قدر کتنی کم ہوئی ہے اور بے روزگاری کی شرح, کیونکہ وہ کھڈیوں میں وہ دیہڑی دار مزدور ہیں, وہ کاریگر ہیں, وہ صنعتوں میں گئے ہوئے, ان کا ووٹ کا پیمانہ یہ ہے. اب یہاں پہ تحریک انصاف نے غیر روایتی لوگوں کو بھی ٹکٹ دیا. مثلا فروخ حبیب جو تھے وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تھے, تو ایک بڑا غیر روایتی تھا, انہوں نے نام بنایا. اس دفعہ نون لیگ کو ایج ہی حاصل ہے کہ ان کو وہ مقابلے میں نہیں, اور وہ الیکشن نہیں لڑ, ون سائیڈڈ ایک طرح کا الیکشن ہو گیا ہے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو 4 فیکٹر ہیں, برادری بھی ہے, انڈسٹری بھی ہے, پارٹی ووٹ بھی ہے اور مذہبی ووٹ بھی ہے, جس کو ہم یہ نہیں دے رہے کہ یہاں پہ تحریک لبیک ہے, یہاں پہ دوسرے. یہ جو ایریا ہے جھنگ سے لے کے ٹوبہ ٹیک سنگھ تک, یہ 47 سے لے کے 2023 تک ہمیں یہاں ایک آئیڈینٹی شناخت, مذہبی شناخت کے حوالے سے بڑا احساس. یہیں پھر گوجرا والا واقعہ بھی ہوتا ہے, یہاں پہ بھی ختم نبوت موومنٹ بھی چلتی ہے, یہیں پہ سانحہ جڑا والا بھی. اس پہ بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ حساسیت ان میں کیوں ہے. بالکل صحیح ہے, اور یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. اور زیغم خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا آپ کو بتائیں گے کہ فیصل آباد کی جو عوام ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, ان کے کیا تاثرات ہیں, ان انتخابات سے توقعات کیا ہیں. اور زیغم خان صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک. ایک دوسرا ہے نرم مزاج پر امی کو نا
ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। ओह, सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। प्रोग्राम सच तो ये इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और हम मौजूद हैं लाला मूसा गुजरात में। वोट है आपका? हाँ हाँ, किसको दे रहे हैं? मैं नवाज शरीफ को दे रहा हम कमर जमान कायरा साहब। वोट हो रहे हैं जनाब जी। आपने तो बड़े इलेक्शन देखे होंगे, किसको वोट देने जा रहे हैं? जी कमर जमान कायरा। लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? सबके किरदारों को देखिए, जिसको आप बेहतर समझते हैं, अहल समझते हैं। हमारा वोट तो वैसे नवाज शरीफ के ही। बात होती है आपके अपने विजन की, आपकी कमिटमेंट की। यहाँ किसी ने गौर ही नहीं किया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे हर लिहाज से लोगों का ख्याल करेंगे। वेलकम बैक वोट पाकिस्तान। तो इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट की तरफ वापस जाएं, सुनते हैं कि फैसलाबाद में लोग क्या तवक्कुआत रखते हैं आने वाले इलेक्शन से। उम्मीद तो यही है कि जमहूरी हुकूमत आएगी और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हालात बेहतर होंगे हमारे मुल्क के। कोई भी जमहूरी गवर्नमेंट आए जो कि मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, इसलिए इलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। तवक्को तो यही है कि जो भी आए, जो भी हुकूमत बने, वो अच्छे काम करे ताकि जो जो मुश्किलात में हम मुब्तला हैं वो ख़त्म हो जाए। इस इलेक्शन से हमें यही तवक्कात है कि जमहूरियत है। जमहूरियत उसी वक्त कायम होती है जब इलेक्शन हो। इलेक्शन होंगे तो जमहूरियत आएगी और मुल्क जो है वो खुशहाल होगा। हमें पता है हमने किस पार्टी को वोट देना है और इंशाल्लाह जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी पाकिस्तान के लिए वो बेहतरी करे, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर बनाए। हमें इलेक्शन से बड़ी अच्छी तवक्कात हैं। इंशाल्लाह जो भी पार्टी आएगी मुल्क के लिए अच्छा काम करेगी। हम चाहते हैं कि अच्छा इंसान आए और हमारा गवर्नमेंट अच्छा बने और हमारा अच्छा काम हो। ये इलेक्शन तो जमहूरी निज़ाम के लिए होते हैं, ये होने चाहिए इलेक्शन। जी, आप देख रहे थे कि अवाम क्या कह रहे थे। ज़ैगम खान साहब, वो जिस तरफ ताहिर नईम मलिक साहब ने भी इशारा किया कि जब बड़ी जमात, ज़ाहिर है टिकट के मामलात आते हैं, उसमें इख्तलाफात भी होते हैं, सब कुछ होता है। और ये अब फैसलाबाद में हम देख रहे हैं जिनका जिक्र भी हुआ, ये तिलाल चौधरी और ये बाकी आयशा रजब बलोच वाला जो मामला था, उस पर भी मैनेज कर रही है इस बार मुस्लिम लीग नून, तो मैनेज कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ, जिसकी पिछली बार 10 में से 7 नशिस्तें थीं, उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है। तो आपको लगता है कि ये भी एक इम्पैक्ट होगा, असर करेगा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। देखिए ये जो पीटीआई के लिए ये 2002 है, जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए 2002 था, जिसमें उनका बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी। 2002 के बाद उन्होंने बाउंस बैक किया। और हमने पाकिस्तान में एक चीज़ देखी है, जब कोई बड़ी पार्टी एक दफ़ा बन जाती है तो उसके जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं एक नस्ल तक उसका साथ देते हैं। पीपल्स पार्टी हमारे सामने, जब पीपल्स पार्टी बन गई थी तो जितनी भी उनके साथ, आप देखिए सन 1970 में उसके कोई 38-39% वोट थे। और इतने बड़े जबर के बाद जब इलेक्शन जब दोबारा हुए 1988 में, तो उतने ही वोट पीपल्स पार्टी ने दोबारा लिए। बिल्कुल लिए। देखिए, पूरा ज़ियाउल हक का दौर गुजरने के बाद भी इसी तरह हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, जब नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा गया, वो एग्ज़ाइल में चले गए, बहुत प्रेशर आया मुशर्रफ के दौर में, तो जब वो दोबारा वापस आई है तो उसके वोटर मौजूद थे जो उसके साथ के साथ दोबारा लग गए। वो अभी भी हैं सर। तो ये अब एक नई पार्टी जो उभरी और जिसने इतनी बड़ी एक मुल्कगीर पॉपुलैरिटी हासिल की, तो उसके वोटर्स भी ख़त्म होने वाले नहीं है, पार्टी ख़त्म होने वाली नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी बनना बहुत बड़ी बात है। आप जहन में रखिए, इस 75 साल में सिर्फ 3 पार्टियां बनी हैं और 3 लोगों ने 3 पार्टियां बनाई हैं। हमारा ये कह देना उनको मुस्तरद करने के लिए कि क्योंकि वो करिश्मेटिक हैं तो बस उनका ही करिश्मा है,
इन तीनों पार्टियों के लीडर करिज्मेटिक थे। जो आदमी करिज्मेटिक ना हो वो पार्टी कैसे बना सकता है? दुनिया भर में करिज्मेटिक लोग सियासी जमातें बनाते हैं, और मुल्क गिर सियासी जमात पाकिस्तान जैसे एक मुतनव्वे माशरे में, जो एक फेडरेशन भी है, जहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ तरह ख्याल है, इंतहाई मुतनव्वे माशरे में एक बड़ी पार्टी बनाना एक करिज्मेटिक आदमी ही कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली करिज्मेटिक ही होता है। बड़े बड़े करिज्मेटिक लोग गुजरे जो एक MNA की सीट नहीं ले सके, बड़े बड़े जलसे करते रहे हैं। तो बहुत सी और चीज़ें होती हैं, उनका नैरेटिव भी मकबूल हो रहा होता है। भुट्टो साहब का भी एक नैरेटिव था, और उस नैरेटिव के साथ बहुत सारी ऐसी क्लासेस थी जो अपना मफाद, अपना फ़ायदा उनकी जमात में देख रहे थे। नवाज़ शरीफ का भी एक नैरेटिव था, अब भी है, और बहुत से ऐसे तबकात हैं, ऐसी क्लासेस हैं जो अपना फ़ायदा, अपना मफाद उस पार्टी से समझते हैं। इसी तरह PTI का भी अपना एक नैरेटिव भी है, और ख़ास तबकात भी हैं जो समझते हैं कि उनके जो मफादात हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उस पार्टी के साथ हम आहंग हैं। लेकिन मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ आमिर साहब से भी, ताहिर साहब से भी, कि ये इलेक्शन PTI के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है, और मुस्लिम लीग के लिए बाउंस बैक करने की अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए बहुत ही इस वक्त रास्ता जो है वो हमवार है, और PTI के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ख़्याल है मुस्लिम लीग नवाज़ को इस इलेक्शन से बियॉन्ड देखना चाहिए। आगे उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, बिल्कुल। और PTI को भी, इन तमाम जमातों को, ख़ास तौर पे जो जमातें 1-2 नस्ल से मौजूद हैं, उनको आगे की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उन्होंने हम आहंग नहीं किया अपनी तब्दीलियों के साथ, तो ये मौका हर इलेक्शन में तो नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल। जो मौका आज मिल गया मुस्लिम लीग नवाज़ को, ज़रूरी तो नहीं 5 साल बाद जो है वो 2029 में भी उनको यही मौका मिल जाएगा, तो उन्हें एडजस्ट करना। आमिर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और फिर ताहिर साहब आप भी ऐड कर दीजिएगा। मुझे 2 बातें समझ आई हैं ज़ैगम की बातों से। बयानिया बमुकाबला स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक नैरेटिव है, मगर एक नैरेटिव होता है जो जस्ट इंतखाबी या सियासी नैरेटिव चल रहा होता है, फिर एक नैरेटिव होता है जो पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। जो बात की इवोल्यूशन है ना, आपकी सोच की आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन भी होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तो एक इवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरती हैं। फैक्शंस बने, देखा पार्टियों के, नून के बहुत से फैक्शन बने, फिर जुड़ गए। अब PTI पहली दफ़ा फैक्शनलिज्म का भी शिकार हो रही है, अब उसके भी फैक्शंस बन रहे हैं, तोड़ फोड़। कितना सस्टेन कर पाती है? क्या उसमें लीडरशिप का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, या पार्टी की रूट्स का किरदार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? मेरे ख्याल है जितनी ज़बरदस्त तरीके से ज़ैगम ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया ना, और ये जो दुश्वारी और हमवारी है मुख्तलिफ पार्टीज़ के लिए, उसके अंदर एक और बड़ा एलिमेंट जो है ना, वो मेरे लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, इनमें जो क्रिएटर है और जो क्रिएटेड है उसका आपस में इख्तलाफ, ठीक है ना, कि जो क्रिएटर है थोड़े अरसे के बाद वो अपनी इम्पोर्टेंस खो देता है, इस वजह से कि जो क्रिएचर है वो ये समझने लगता है कि उसकी जो सक्सेस है, उसका जो सपोर्ट बेस है, वो ऑर्गेनिक है, और उसने कुछ ना कुछ काम किया है, ठीक है ना। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस दफ़ा जिस तरह हमने देखा कि पिछले जो 4-5 साल हैं, उसमें बहुत बड़ी जो PTI की सपोर्ट बेस है, वो ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस नहीं थी। वो लोग जो हैं उनको पार्टी से कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है ना, उनको उम्मीदें जो हैं वो इस वजह से वो अपने आप से थी। सारे के सारे जो लड़के लड़कियां लगे हुए थे, ये प्रोफेशनल भी थे, ये अपना अपना काम भी कर रहे थे, अपना टाइम भी इस्तेमाल कर रहे थे, अपना पैसा भी इस्तेमाल कर रहे थे। आधी आधी रातों को बैठे हुए उन्होंने जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्शन के कैंप्स लगाए हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रख नहीं रहे कि कल को ये ना हो कि हमारा लैपटॉप या टेलीफोन कोई ले जाए उठा के। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है लाखों की सूरत में वो क्लाउड के ऊपर फेंकी गई है कि ये हमारी सपोर्ट बेस है। तो अगर फ़र्ज़ किया वो चीज़ जिस तरह हमने कहा कि वो इस नैरेटिव के साथ खड़ी हो जाए कि लीडर जो है वो अपनी पॉलिटिकल गलतियों की वजह से फेल हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं या नहीं जुड़े रहना चाहते? ये बहुत बड़ा नुकसान होगा कि अगर उस लीडर के फॉलोअर्स जो हैं वो इस वजह से कि वो हमारा लीडर जो है वो जेल चला गया, बाकी लीडर भी गए जेल में, या हमारी हुकूमत नहीं रही, या हमारी हुकूमत नहीं रही, अगर वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहते हैं और वो जो नया नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि यूथ जो है वो आगे लेके चलेगी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आज कहीं मीडिया के अंदर छपा हुआ था ना कि कितने जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो और इम्पॉर्टेंट बुज़ुर्ग लोग हैं जो डेरा गाजी खान से लेके और फैसलाबाद तक सियासत छोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को फाइनली करीबन 10 पॉलिटिशियन, और वो बहुत बड़े नाम रहे हैं, वज़ीर रहे हैं, मशीर रहे हैं। तो उस सूरत में ये लोग जो बिल्कुल नई पौध है
اس کا پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ جڑا رہنا بہت ضروری ہے Very اور یہ الیکشن بتائے گا کہ وہ لیڈر جو ہے جس نے بہرحال ایک نئی جو آپ یہ سمجھے نسل ہے اس کو انٹرسٹ تو دلوایا ہے پالیٹکس میں. ایک پولیٹیکل سوچ تو ہے. دیکھیں نا وہ جو لوگ جو ہیں دیکھیں ٹائم نہیں لگاتے لوگ پالیٹکس میں, لیکن یہ لوگ جو ہیں دے ور ویری کمیٹڈ, دے اسٹل آر ویری کمیٹڈ. جو نہیں بھی پکڑے گئے, جن کو یہ پکڑا جانے کا بھی مطلب خوف ہے, جن کو یہ بھی خوف ہے کہ اب اگر نکلیں گے باہر, یہ جو سارے نئے نام ہیں کہ اگر ہم نکلیں گے تو کسی اور وجہ سے تو نہیں اٹھائے جائیں گے کہ ان کو مطلب الیکشن میں حصہ بھی نہیں لینے دینا. نئے لوگ ہیں بالکل, اور جو الیکٹیبل سلیکٹیبل دیے گئے تھے انہوں نے دیکھا نا کتنی بری طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ تھوڑا سا جو پریشر پڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ نے کہا ہم تو سیاست چھوڑ دیتے ہیں, کچھ نے کہا ہم پارٹی چھوڑ دیتے ہیں, کچھ نے کہا ملک چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا اس طرح سیاست نہیں چلے گی. تو اس صورت میں وہ لوگ جنہیں بہرحال اس لیڈر کی جو بھی اس کی اب یہ سمجھی کہ پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سیاست کے ساتھ جڑے رہنے کا جو عمل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. خیر نہیں ملک صاحب, یہ جو عامر غوری صاحب فرما رہے ہیں اس کا اگر خلاصہ میں کر دوں 2 جملوں میں, پھر آپ اپنا کمنٹ بھی ایڈ کیجئے گا, کہ ہر بار حالات ہی بیانیے کا باعث کیوں بنتے ہیں. عام عوام تو یہ کہتے ہیں نا کہ آخر پرفارمنس کارکردگی بھی تو بیانیے کا حصہ بننا چاہیے نا, اور وجہ بننی چاہیے. بس سمندر میں کشتی ہچکولے کھاتی ہے, تو میں واپس فیصل آباد کی جانب آتا ہوں. اس میں مختصراً 2-3 چیزیں کہ ہمیں بہت سارے خاندان یہاں سے مائنس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, کچھ نیو انٹرنٹس ہیں. وہ کیا ہیں, وہ کوئکلی میں اگر ڈسکس کروں تو راجہ ریاض اپنے بیٹے کو گول لا رہے ہیں, لیکن وہاں جو رانا افضل تھے جو پی ایم ایل این کے اندر بڑے متحرک تھے, منسٹر بھی رہے, کئی ٹرم میں الیکٹ ہوئے, وہ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے الیکٹ ہوئے اور وہ بھی پچھلی کیبنٹ میں تھے. وہاں اس بڑی مشکل سے اسے سیٹل کیا گیا. اب اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے یہ سیٹ, اور یہاں پہ جو ایک مذہبی جماعت کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے. اسی طرح طلال چودھری جو توہین عدالت دانیال اور عزیز اور ان پہ ہوئی تھی, اور بڑا ایکٹیو انہوں نے پرفارم پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے اور وہ کیا. اسی طرح رانا ثناء اللہ کے مقابلے یہاں پہ نواب شیر وسیر کا شکار ہو گئے جی. اور 85 میں یہاں چودھری شیر علی اور نذیر کوہستانی جو ایک ٹرانسپورٹر تھے اور ارائیں برادری سے تعلق تھے, ان کے بیٹے زاہد نذیر یہاں میں نظر آئے, اور ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے, ایم این اے بھی رہے. بڑا کلوز کانٹیسٹ ہوتا تھا چودھری الیاس جٹ کے ساتھ, یہ روایتی ایک ان کا تھا. تو اب ان کو نے الیکشن لڑنے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا زاہد نذیر نے, اور جو چودھری الیاس جٹ ہیں ان کی وفات کے بعد فیملی 2 دھڑوں میں بٹ گئی ہے. ایک تو ڈاکٹر نثار جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ایم پی اے رہے ہیں, ان کے مقابلے میں ان کی جو بھانجی ہیں وہ وہاں کھڑی ہیں سدرا سعید بندیشا, اور وہ ٹف کینڈیڈیٹ ہیں. رانا ثناء اللہ گو کمفرٹیبل پوزیشن میں, پر وہ ایک ٹھیک ٹھاک مقابلہ دے رہی ہیں. یہ ایک روایتی حلقہ ہے اس کا. اور جو لاسٹ میں موسٹ امپورٹنٹ میں چیز ڈسکس کروں گا, ہمایوں اختر صاحب نے لاہور چھوڑا ہوا ہے. ہمایوں اختر نے لاہور چھوڑا, پہلے وہ شاہدرہ سے انہوں نے الیکشن لڑا, پھر وہ کینٹ میں خواجہ سعد رفیق کے خلاف وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں گئے, اب وہ فیصل آباد سے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو میں بھی بتانے چلا ہوں, ابھی تک میڈیا پہ نہیں آئے. وہ وہاں سے الیکشن اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کی شوگر مل ہے وہاں, کنجوانی شوگر, جس کا 8-10 ہزار ملازم ہیں. تو لوگ برادری نیٹ ورک پہ الیکشن لڑتے ہیں, لوگ اور نیٹ ورک. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شوگر انڈسٹری کی وجہ سے ایک نیا نیٹ ورک ایک آیا ہے, کہ وہ یہ ایک انٹرسٹنگ فینومین ہے جس کو ہم اگنور ابھی تک. جی اب آخری کامنٹ ہوں گے زیغم خان صاحب اور پھر راسم بشیر چوہدری. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. دیکھیں جہاں تک ضرورت کی بات ہوتی ہے نا کہ جو پی ٹی آئی سے یوتھ جڑے ہیں تو کیا ان کے مفادات ہیں یا وہ خالی, دیکھیں جو ضرورت ہوتی ہے یہ صرف مالی نہیں ہوتی. ہمارے سیاسی جو لیڈر ہیں اور جماعتوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ووٹرز کی, عوام کی نفسیاتی ضرورتیں بھی, مڈل کلاس ایسپیریشن, نفسیات ایسپیریشنز بھی ہوتی ہیں, ان کو سینس آف امپاورمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ان فیکٹرز کو بھی میرا خیال ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. جی راسم بشیر چوہدری صاحب لاسٹ کمنٹ آپ. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا غیر روایتی الیکشن ہے. اس میں سیاسی ٹرینڈز, ہم جو سیاسی جو ہمارے تھیسز ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے اس الیکشن کے حوالے سے. اور یہ الیکشن جو ہے اس میں جماعتوں نے, جو اس میں بڑی جماعتیں ہیں, ان میں سب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ پالیٹکس کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے,
اور جو مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کو بھی اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے، اور اگر جو جماعتیں نہیں سیکھیں گی یا عوام کی اس تال کے ساتھ، عوام کی اس ڈیمانڈ کے ساتھ نہیں چلیں گی، ان کا گراف جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے جائے گا. اور ایک جو بائی اینڈ لارج اگر ایک ورڈ میں کہوں تو مجھے میرا یہی انالیسز ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی پاور میں آتی تو مجھے نظر نہیں آ رہی، اگر ان 2 ڈسٹرکٹ کی بھی اگر آپ بات کریں، میں جنرل ٹرمز پہ بات کر رہا ہوں میں تو، اور شاید یہ کسی حد تک انہیں خود ریئلائز بھی ہو گیا کہ اس دفعہ ان کا وہ نہیں ہے، ٹرن نہیں ہے شاید، لیکن اس الیکشن میں سیکھنے کے لیے ساری جماعتوں کے لیے بہت کچھ ہے، اور اگر وہ سیکھیں گے تبھی وہ آگے کمپیٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ آصف بشیر چودھری صاحب، زیغم خان صاحب آپ کا، طاہر نعیم ملک صاحب آپ کا، عامر غوری صاحب آپ کا بھی. اور ظاہر ہے کہ یہاں جو ہم بات یا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، اصل جو معاملہ ہے وہ پتہ چلے گا 8 فروری 2024 کو. یہ عوام کا اختیار ہے، عوام کے حق میں ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں، یہ ان کا جمہوری حق ہے، اور اپنی مرضی سے کسی بھی سیاسی جماعت کو یا شخصیت کو ووٹ دینا چاہتی ہیں تو یہ ان کے پاس ہے. اور سیاسی جماعتوں کا اس پورے عمل سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، معاشی لحاظ سے، امن و امان کے حوالے سے، اگلی جو بھی منتخب حکومت آئے گی اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے. تو عوام سے جو رابطہ ہے وہ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی شخصیات کو رکھنا بہت ضروری ہے. مجھے اور فوزیہ یزدانی کو دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.